بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، اسم نکرہ کی قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ اسم نکرہ کی جو پہلی قسم تھی اسم ذات، اس کی 6 اقسام تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں۔ اسم نکرہ کی جو دوسری قسم ہے اسم صفت، آج ہم نے اسے پڑھنا ہے۔ اسم صفت اس میں صفت، پہلے ہم نے یہ سمجھنا کہ اس میں صفت کیسے کس کو ہیں، پھر اس کے بعد اس میں صفت کی آگے 5 قسمیں آتی ہیں، وہ پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ، آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی بات۔ پہلے یہ سمجھے کہ اس میں صفت کسے کہتے ہیں۔ انگلش کے اندر اس کو ایڈجیکٹیو بولتے ہیں، اردو کے اندر اس کو اسم صفت کہتے ہیں، عربی کے اندر بھی اسم صفت ہے اور فارسی کے اندر بھی اسم صفت ہی ہے۔ اسم صفت کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھائی، برائی یا کوئی اور خصوصیت ظاہر کرے، وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھائی، برائی، مقدار، تعداد یا کوئی اور خصوصیت ظاہر کرے، اسے اسم صفت کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی اچھائی، برائی یا کوئی اور خصوصیت ظاہر کرتا ہے اس چیز کو موصوف کہتے ہیں۔ اچھائی برائی بیان کرنے والے اسم کو ہم کہیں گے اسم صفت، اور جس چیز کی اچھائی برائی بیان کی جا رہی ہے اس اسم کو ہم کہیں گے اسم موصوف، اس کو ہم کہیں گے موصوف۔ اسم صفت کا جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ یہ مرکب ناقص کی آگے قسموں میں ہم پڑھیں گے، لیکن اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی خصوصیت ظاہر کرتا ہے، کوئی بھی خصوصیت، اچھائی برائی، مقدار، معیار، کچھ بھی ظاہر کرے، اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اور جس چیز کی اچھائی برائی ظاہر کرتا ہے اس کو موصوف کہتے ہیں، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ اور اسم صفت اور موصوف سے مل کر جو مرکب بنتا ہے اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں، اسے مرکب توصیفی کہتے ہیں۔ مثال میں دوں گا، بات ظاہر ہو جائے گی۔ جیسے دیکھیں جی، ذہین لڑکا یا نیک بچہ، نیک بچہ۔ اب ان مثالوں کے اندر تعریف ہم نے پڑھی اس میں صفت کہ وہ اسم جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی اچھائی برائی، اچھائی بیان کرے یا برائی بیان کرے، کوئی مقدار بیان کرے، کوئی تعداد ظاہر کرتا ہے، کوئی اور خصوصیت ظاہر کرتا ہے، اس کو اسم صفت کہتے ہیں۔ اب ذہانت بیان کرنا، یہ ایک اچھائی کہہ سکتے ہیں، اس کو خصوصیت ظاہر کی ہے، اس کی ایک خاص صفت ظاہر کی ہے، ذہانت کو ظاہر کیا ہے، تو اب ذہین ہونا یہ ایک صفت ہے، اس کو ہم کہیں گے ذہین اسم صفت۔ اور یہ لڑکا جس کی اچھائی برائی بیان ہو رہی ہے، جس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اس لڑکے کو ہم کہیں گے موصوف۔ اسی طرح نیک، اب نیک ایک صفت ہے، اچھائی ہے، یہ ظاہر ہو رہی ہے اس اسم کے اندر ذریعے سے، تو ہم کہیں گے کہ نیک اسم صفت ہے، ایڈجیکٹیو ہے، اور یہ بچہ جو ہے اسم موصوف کہلائے گا، یہ کہلائے گا موصوف۔ ذہین صفت، لڑکا موصوف، نیک صفت، بچہ موصوف۔ برائی کی مثال سمجھیں، جیسے ظالم بادشاہ،
اب یہاں پر بادشاہ کی برائی بیان ہو رہی ہے، تو لہٰذا ظالم جو ہوگا یہ اس کی برائی بیان کرنے والا اسم ہے، اس کو ہم کہیں گے اسم صفت، اور بادشاہ جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے موصوف۔ اور اسم صفت اور موصوف یہ دونوں مل کر کیا بناتے ہیں؟ اس دونوں کو ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے۔ ذہین لڑکا یہ مرکب توصیفی ہے، نیک بچہ، نیک اور بچہ یہ دونوں مل کر موصوف، اور صفت، صفت نیک بچہ موصوف، یہ موصوف صفت مل کر یہ مرکب توصیفی بناتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے یہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ تو تھی شخص کی مثال، لوگ کسی جگہ یا چیز کی مثال بیان کریں، جیسے خوبصورت گاڑی، اب خوبصورت اس نے اچھائی بیان کی ہے گاڑی کی، تو خوبصورت اس میں صفت کہلائے گا، گاڑی موصوف کہلائے گی، اور یہ موصوف صفت مل کر ہم کیا کہیں گے کہ صفت اور موصوف نے مل کر مرکب توصیفی بنایا ہے، ان دونوں کو ہم مرکب توصیفی کہیں گے۔ اسی طرح جو نا وہ ایک اور مثال سمجھیں، ٹھنڈا پانی۔ اب ٹھنڈا یہ اس میں صفت ہے، اس نے ایک خاصیت بیان کی ہے، پانی کی خصوصیت اور وصف بیان کیا ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ یہ ٹھنڈا اس میں صفت ہے اور پانی موصوف ہے، پانی اس میں موصوف کہلائے گا، ٹھنڈا اس میں صفت کہلائے گا، اور یہ دونوں مل کر ہم کہیں گے کہ اس میں صفت اور موصوف مل کر یہ مرکب توصیفی بن گئے ہیں، لہٰذا اس کو مرکب توصیفی کہا جائے گا۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس میں صفت اس اسم کو کہا جاتا ہے جو کسی شخص، جگہ یا چیز کی، یا آسان الفاظ میں کہ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی، برائی یا کوئی اور خصوصیت ظاہر کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں، اور جس چیز کی اچھائی برائی بیان کی جا رہی ہے اس چیز کو، اس اسم کو، اس شخص کو، اس جگہ کو ہم کیا کہیں گے؟ موصوف، اس کو موصوف کہتے ہیں۔ اس میں صفت اور موصوف جب دونوں ملتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے مرکب توصیفی۔ یہاں تک بات کلیئر ہو گئی؟ اب آگے سمجھیں کہ اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں، اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کو کہا جاتا ہے صفت ذاتی، دوسری کو کہا جاتا ہے صفت نسبتی، تیسری کو کہا جاتا ہے صفت مقداری، چوتھی کو کہا جاتا ہے صفت عددی، اور آخری والی جو ہے اس کو صفت ضمیری کہا جاتا ہے، صفت ضمیری۔ اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں، صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی اور صفت ضمیری، یہ 5 قسمیں ہیں اس میں صفت کی۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ صفت ذاتی کو پڑھیں گے، ان میں سے جو 4 قسمیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، صفت نسبتی، صفت مقداری، صفت عددی اور صفت ضمیری انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آج جو ہم نے پڑھنی ہے وہ صفت ذاتی، اس میں صفت کی جو پہلی قسم ہے صفت ذاتی اس کو پڑھنا ہے۔ پہلی قسم اس میں صفت کی وہ صفت ذاتی ہے۔ صفت ذاتی کون سی صفت ہوتی ہے؟ کہ صفت ذاتی اس صفت کو کہا جاتا ہے کہ جو موصوف کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، وہ صفت جو اپنے موصوف کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں۔ جیسے دیکھ لیجئے، یہ جو مثال سمجھیں، جو پہلی مثال میں نے دی تھی، ذہین بچہ۔ اب ذہین بچہ، یہ بچے کی ذات کے اندر یہ صفت ذہانت بچے کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا اب ذہین جو نا وہ بچہ ذاتی طور پر ذہین ہے، لہٰذا ذہین ہونا یہ صفت تھی، تو ذہین اس میں صفت کہلائے گا، بچہ موصوف صفت ذاتی کہلائے گی، اور بچہ موصوف کہلائے گا، اور یہ مرکب توصیفی بن جائیں گے۔
یا دوسری مثال سمجھیں، چالاک لومڑی، اب چالاک اس میں صفت ہے جو لومڑی کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، لہٰذا اس کی ذاتی صفت کہلائے گی، تو ہم کہیں گے کہ چالاک صفت ذاتی اور لومڑی موصوف، صفت اور موصوف مل کر مرکب توصیفی بن گیا۔ پھر آگے صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں، صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ انگلش کے اندر اس کو پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں، کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، اور آخری والی کو سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ اور اردو کے اندر آسان سی بات ہے کہ بھئی صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے جو نا وہ تفضیل نفسی، دوسری کہلاتی ہے تفضیل بعض، اور تیسری والی کہلاتی ہے تفضیل کل۔ تفضیل نفسی، تفضیل بعض، تفضیل کل، یہ تفصیل نہیں ہے، زواد ہے، تفضیل، تفضیل، فضیلت سے لفظ نکلا ہے، فضیلت دینا، ترجیح دینا۔ تو تفضیل نفسی، تفضیل بعض اور تفضیل کل۔ تو صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھے کہ اس میں صفت کی 5 قسمیں تھیں۔ پہلی قسم تفصیل جو نا اس میں صفت ذاتی ہے، پھر صفت ذاتی کی آگے جو نا وہ 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ تفضیل نفسی جس کو پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں انگلش کے اندر، دوسری ہے تفضیل بعض یعنی کمپیریٹیو ڈگری، اور تیسری ہے تفضیل کل سپرلیٹیو ڈگری۔ اب اس کو ہم تفصیل کے ساتھ آگے سمجھیں گے۔ پہلا درجہ اس میں صفت ذاتی کا وہ تفضیل نفسی ہے۔ تفضیل نفسی، یہ فضیلت ہے، سواد نہیں ہے، تفصیل نہیں ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تفصیل بیان کریں، تفصیل بیان کرنا والا نہیں ہے، یہ تفضیل ہے، زواد کے ساتھ فضیلت سے نکلا ہے لفظ، تو تفضیل نفسی۔ تفضیل نفسی اس میں صفت کی وہ قسم ہے کہ جو اپنے وہ صفت جس کے اندر جو نا اس میں صفت ذاتی کا وہ درجہ جس کے اندر صفت اپنے موصوف کی ذات تک رہتی ہے، اپنے موصوف سے جو نا آگے کسی کے ساتھ مقابلہ، موازنہ یا کمپیریزن نہیں کروایا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے تفضیل نفسی۔ یا دوسرے الفاظ کے اندر اس کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ تفضیل نفسی اس میں صفت کی جو نا وہ صفت ذاتی کا وہ درجہ، پہلا درجہ تفضیل نفسی وہ ہے کہ جو بلا ترجیح، بلا مقابلہ اپنے موصوف کی ذات میں پایا جاتا، اس کے اندر کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، کوئی کمپیریزن نہیں ہوتا، کوئی ترجیح اور موازنہ نہیں دیا جاتا، اس کو کہا جاتا ہے تفضیل نفسی۔ تفضیل نفسی کون سی؟ کہ وہ صفت جو اپنے موصوف کی ذات تک محدود رہے، بلا ترجیح، کوئی ترجیح اس کے اندر نہیں ہوتی ہے، کوئی مقابلہ یا موازنہ کسی دوسری چیز کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کو کہا جاتا ہے تفضیل نفسی۔ جیسے مثال سمجھیں، حامد ذہین بچہ ہے۔ اب حامد موصوف کہلائے گا، ذہین اس کی صفت ہے، اور یہ صفت جو نا وہ حامد ذہین بچہ ہے یا حامد ذہین ہے، تو اب حامد ذہین ہے، ذہین اس حامد کی صفت ہے، تو لہٰذا ہم یہاں پر کہیں گے کہ یہ تفضیل نفسی ہے کہ اس کے اندر حامد کو کسی دوسرے پر ترجیح نہیں دی گئی، کہ یہ ذہانت صرف حامد کے اندر ثابت کی گئی ہے، حامد کے علاوہ کسی اور کے اندر ثابت نہ تھی، نہ کسی اور سے جو نہ اس کا مقابلہ کروایا گیا ہے، حامد کا موازنہ بھی نہیں کروایا گیا، لہٰذا یہ ذہین ہونا حامد کی تفضیل نفسی ہے، تفضیل نفسی ہے۔ دوسری صورت ہوتی ہے تفضیل بعض۔ اس میں تفضیل کا جو دوسرا درجہ ہے اس کو کہا جاتا ہے تفضیل بعض۔
اس درجے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ صفت جو نا اپنے موصوف کے ساتھ مقابلہ کر کے بعض افراد کے سے جو نا اس کو ترجیح دی جاتی ہے، کہ جس کے اندر ایک چیز کو بعض افراد پر جو نا ایک چیز کو جو نا وہ مقابلہ اور موازنہ کرا کر دوسری بعض افراد پر اس کو ترجیح دی جائے اپنے موصوف کے اعتبار سے، اس کو صفت جو نا تفضیل نفسی بعض کہا جائے گا، تفضیل بعض، یعنی وہ صفت جو اپنے موصوف کی بعض افراد پر ترجیح ظاہر کرے، جو اپنے موصوف کی بعض افراد پر ترجیح ظاہر کرے۔ اس کے اندر ہوتا یہ کہ ایک چیز کا مقابلہ اور موازنہ کروایا جاتا ہے موصوف کا دوسری چیزوں کے ساتھ، اور اس موازنے کے اندر بعض جو افراد ہیں، تمام افراد پر نہیں، بعض افراد پر جو نا اس کا جو ترجیح دی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تفضیل بعض۔ جیسے دیکھیں اب حامد ذہین ہے، اس کا کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے، کوئی مقابلہ کوئی موازنہ نہیں ہے، لیکن تفضیل بعض کے اندر موازنہ ہوتا ہے، لیکن بعض افراد پر موازنہ ہوتا ہے، تمام افراد پر موازنہ نہیں ہوتا۔ جیسے ہم یہ کہیں کہ حامد ذہین ہے، اگر ہم کہیں کہ حامد جاوید سے ذہین ہے، حامد جاوید سے ذہین ہے، تو اب یہاں پر حامد کا مقابلہ، حامد موصوف ہے، ذہین حامد کی صفت ہے، اور حامد کا مقابلہ جاوید کے ساتھ کروایا گیا ہے۔ اس کا مقابلہ کروانے کے بعد، اس کا موازنہ کرنے کے بعد حامد کو ذہانت میں ترجیح دی گئی ہے جاوید سے، حامد کو جاوید سے ترجیح دی گئی ہے، کس اعتبار سے؟ ذہانت کے اعتبار سے، لہٰذا اب یہاں پر یہ تفضیل بعض کہلائے گا۔ یا یوں سمجھ لیں، حامد جاوید سلیم اور راشد سے جو نا ذہین ہے، تو اس کے اندر حامد کو بعض افراد ہیں، جاوید سلیم راشد جو اس کے کلاس کے بچے ہیں، ان میں سے حامد کو ترجیح دی گئی ہے، لہٰذا اب یہ تفضیل بعض کہلائے گا۔ یہاں پر ایک بات اور سمجھنی ہے کہ جس طرح سے ایک صفت اور موصوف ہوتا ہے، اسی طرح جس کو تفضیل دی جاتی ہے اس کو مفضل کہا جاتا ہے، جس کو ترجیح دی جاتی ہے، فضیلت دی جاتی ہے، ترجیح دی جاتی ہے، اس کو مفضل کہا جاتا ہے، مفضل، اور جس پر ترجیح دی جاتی ہے اس کو مفضل علیہ بولتے ہیں، مفضل علیہ۔ اب یہاں پر جو نا حامد جاوید سے ذہین ہے تو یہ حامد مفضل ہوگا اور جاوید مفضل علیہ ہوگا۔ مفضل کا معنی ہوتا ہے ترجیح دیا ہوا، فضیلت دیا ہوا، اور جاوید مفضل علیہ جس کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، جس کے اوپر فضیلت دی جائے اس کو مفضل علیہ بولتے ہیں۔ تو حامد مفضل کہلائے گا، جاوید مفضل علیہ کہلائے گا۔ اسی طرح یہاں پر حامد مفضل ہے، جاوید سلیم اور راشد مفضل علیہ کہلائیں گے۔ تو تفضیل بعض کو سمجھ لیا آپ حضرات نے کہ اس میں صفت ذاتی کے جو 3 درجات ہیں ان میں سے دوسرا درجہ ہے تفضیل بعض، یعنی کمپیریٹیو ڈگری۔ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک موصوف کا بعض افراد سے اس کو مقابلہ اور موازنہ کرنے کے بعد اس کو موصوف کو بعض افراد پر ترجیح دی جاتی ہے، اس کو تفضیل بعض کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جو موصوف ہوگا جس کو ترجیح دی جاتی ہے اس کو مفضل بولتے ہیں، اور جس چیز پر ترجیح دی جائے اس کو مفضل علیہ بولتے ہیں۔ جیسے میں نے مثال دی تھی کہ حامد ذہین ہے، یہ تفضیل نفسی ہے، پازیٹیو ڈگری ہے، اور حامد کہیں اگر ہم جو نا حامد جاوید راشد اور زاہد سے ذہین ہے تو اب حامد کو بعض افراد پر ترجیح دی گئی ہے، یعنی حامد سب سے ذہین نہیں ہے لیکن راشد جاوید وغیرہ سے تو ذہین ہے، اس لیے اس کو کہیں گے تفضیل بعض، یعنی بعض افراد پر ترجیح دی جائے، نام سے ہی بات ظاہر ہے۔ اور ایک ہوتی ہے تفضیل کل، تیسرا درجہ سپرلیٹو ڈگری جس کو کہتے ہیں کہ تفضیل کل اس میں صفت ذاتی جو پہلی قسم ہے اس میں صفت ذاتی، اس کا جو تیسرا درجہ ہے تفضیل کل۔ اس تفضیل کل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ موصوف کو تمام افراد پر
تمام افراد سے مقابلہ اور موازنہ کرنے کے بعد موصوف کو تمام افراد پر ترجیح دی جائے. کل کا مطلب ہوتا ہے تمام. تو اگر موصوف کو تمام افراد پر ترجیح دی جائے تو اس کو تفضیل کل کہتے ہیں. جیسے اسی مثال کو سمجھیں, حامد ذہین ہے, تفضیل نفسی ہے, کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے یعنی پازیٹیو ڈگری, اور تفضیل باز کمپیریٹیو ڈگری. اس کا کیا ہوگا؟ حامد راشد جاوید سے ذہین ہے, حامد راشد جاوید اور جو نہ وہ کسی اور بچے کا بھی نام لے لیں اس سے بھی ذہین ہے, یعنی سب سے ذہین نہیں ہے. اگر ہم کہیں کہ حامد سب سے ذہین ہے تو یہ کیا کہلائے گا؟ تفضیل کل, کہ حامد کو تمام افراد پر ترجیح دی گئی ہے. یا اسی طرح کہہ دیں جیسے دریائے نیل سب سے لمبا ہے, دریائے نیل سب سے لمبا ہے. تو اب دریائے نیل کو باقی تمام دنیا کے جتنے بھی دریا ہیں ان سے مقابلہ اور موازنہ کرنے کے بعد تمام دریاؤں پر ترجیح دی گئی ہے. لہٰذا اب یہاں پر جو ہے یہ تفضیل کل کہلائے گا, سپرلیٹیو ڈگری کے سب سے لمبا, سب سے لمبا یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے, اس کو کہا جاتا ہے تفضیل کل. تو یہ بات سمجھ لیں آپ کے اس میں صفت کی جو نا پہلی قسم جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں, اس میں صفت کی پہلی قسم اس کا نام ہے صفت ذاتی. صفت ذاتی وہ جو اپنے موصوف کی ذات کے اندر ظاہر ہوتی ہے, اس کی ذات کے اندر پائی جائے, اس کو صفت ذاتی کہتے ہیں. پھر صفت ذاتی کی آگے 3 درجات ہیں, تفضیل نفسی, تفضیل باز, تفضیل کل. پھر تفضیل نفسی جو ہے اس کی مثال میں نے دی تھی کہ وہ جس کے اندر کسی چیز کے ساتھ موصوف کا موازنہ, مقابلہ اور جو نا کمپیریزن نہیں کروایا جاتا, اس کو تفضیل نفسی کہتے ہیں. جیسے جو نا دریائے نیل لمبا ہے, جیسے لومڑی چالاک جانور ہے, جیسے راشد بڑا ہے, راشد بڑا ہے. اب راشد بڑا ہے لیکن یہاں پر ہم نے اس کا مقابلہ موازنہ نہیں کروایا. لیکن جب تفضیل باز کہ جس کے اندر جو نہ وہ مقابلہ اور موازنہ کروانے کے بعد موصوف کو دوسرے بعض افراد پر ترجیح دی جاتی ہے, اس کو تفضیل باز کہتے ہیں. بعض افراد پر جب جہاں پر ترجیح ہوتی ہے اس کو تفضیل باز کہتے ہیں. جیسے حامد راشد سے ذہین ہے. تفضیل کل کہ جہاں پر جو نہ وہ موصوف کو جو صفت جو نا موصوف کے اندر پائی جائے لیکن موصوف کو تمام افراد پر ترجیح دی جائے اس کو تفضیل کل کہتے ہیں. جیسے حامد سب سے ذہین ہے, حامد سب سے ذہین ہے یعنی اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے, سب پر اس کو ترجیح دی گئی ہے, فضیلت دی گئی ہے, اس کو تفضیل کل کہا جائے گا. پھر میں نے بتایا تھا کہ جس کو ترجیح دی جاتی ہے, جس کو فضیلت دی جائے اس کو مفضل بولتے ہیں, مفضل. اور جس چیز پر ترجیح دی جاتی ہے اس چیز کو مفضل علیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس میں صفت اپنے صفت جس چیز کی جو نا اچھائی برائی ظاہر کرتی ہے اس کو موصوف کہتے ہیں. اس میں صفت اور موصوف دونوں مل کر اس کو مرکب توصیفی کہتے ہیں. جیسے ایک مرکب عطفی ہوتا ہے, ایک مرکب اضافی ہوتا ہے, ایک مرکب اسی طرح مرکب ایک توصیفی ہوتا ہے. اس میں صفت سے جو مل کر بنتا ہے اس کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے. اب یہ ہے کہ تفضیل نفسی تو ظاہر ہے, لیکن تفضیل بعض اور تفضیل کل کو بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ جو نا وہ آسان سے ہے. فارسی کے اندر بنانے کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ تفضیل بعض کے جو نا آخر میں کیا لگا دیتے ہیں؟ تر. یعنی تفضیل نفسی جو ہوگی اس کے آخر میں تر لگانے سے جو نا وہ تفضیل بعض بن جائے گا, اور اگر ترین لگائیں گے تو تفضیل کل بن جائے گا. اب یہاں پر اس کو سمجھ لیجئے. یہاں پر میں ایک ٹیبل بناتا ہوں, دیکھ لیں بورڈ پر. تفضیل نفسی, تفضیل نفسی, دوسری قسم ہے, دوسرا درجہ ہے تفضیل نفسی کا ذاتی کا تفضیل بعض.
اور تیسرا درجہ ہے تفضیل کل۔ اب تفضیل نفسی تو ظاہر ہے کہ جو اپنے موصوف کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا مقابلہ کسی اور سے کروایا نہیں جاتا، جیسے چالاک ہے، ذہین ہے، جو نہ وہ تیز ہے، یہ سارے کے سارے جو نہ وہ تفضیل نفسی کہلائیں گے۔ لیکن جب ہم اس کے ساتھ تفضیل نفسی کے ساتھ تر لگائیں گے تو یہ تفضیل بعض بن جائے گا۔ جیسے دیکھیں غریب، اب غریب تفضیل نفسی ہے کہ حامد غریب ہے، راشد غریب ہے، تفضیل نفسی ہے، کسی دوسری چیز کے ساتھ اس کا مقابلہ موازنہ کمپیریزن نہیں کروایا گیا، لہٰذا غریب کو ہم کہیں گے کہ یہ تفضیل نفسی۔ لیکن غریب کے ساتھ اگر ہم تر لگاتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ غریب تر، تو یہ تفضیل بعض کہلائے گا۔ جس لفظ کے آخر میں تر آئے گا اس کو ہم تفضیل بعض کہیں گے، جیسے جو نا وہ غریب تر۔ اور اگر ترین لگا دیتے ہیں ترین تو یہ تفضیل کل بن جائے گا، جیسے غریب ترین، غریب ترین۔ حامد غریب ہے، حامد غریب تر ہے، یعنی بعض افراد سے غریب ہے، تمام افراد پہ غریب۔ لیکن جب کہیں گے حامد غریب ترین ہے، یعنی بالکل غریب ہے، اس سے زیادہ غریب کوئی اور نہیں ہے، تو یہ سپرلیٹو ڈگری کہلائے گی ترین والی، اور تر والی جو نا وہ کہلائے گی کمپیریٹیو ڈگری، اور یہ پازیٹیو ڈگری یعنی تفضیل نفسی۔ یا اسی طرح بد، بد کہتے ہیں برا، یہ تفضیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بد کے ساتھ تر آ گیا تو اس کا مطلب ہوگا تفضیل بعض، بد تر۔ اور جب کہا کہ بد ترین، یعنی اس سے زیادہ ترین جو نا وہ بد برا کوئی اور نہیں ہے، برا کا سب سے آخری درجہ جو اس کے اندر پایا جاتا ہے اور جس کے اندر اس کو بدترین کہا جاتا ہے، یعنی سب سے برا، وہ سپرلیٹیو ڈگری تفضیل کل کہلائے گا۔ یا اردو کے اندر اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بہت لگا دینے سے جو بن جاتا ہے تفضیل بعض، یعنی تفضیل نفسی کے ساتھ جو نا اگر بہت لگا دیتے ہیں تو تفضیل بعض بن جائے گا، اور بہت ہی اگر لگا دیتے ہیں تو یہ بن جائے گا تفضیل کل۔ جیسے اچھا، حامد ایک اچھا بچہ ہے۔ اب اچھا بچہ یہ تفضیل نفسی ہے کہ جو اپنے موصوف کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے، اس کا مقابلہ اور موازنہ کسی کے ساتھ نہیں کروایا جاتا۔ لیکن جب ہم نے کہا کہ حامد بہت اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حامد بہت اچھا تو ہے، لیکن اس سے کچھ بچے اور بھی ہیں کہ جو حامد سے اچھے ہیں۔ لیکن جب کہا گیا کہ حامد بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، تو ایسی صورت کے اندر مطلب یہ ہوگا حامد سب سے اچھا ہے، اس سے زیادہ اچھا کوئی اور نہیں ہے۔ تو بہت لگا دینے سے تفضیل بعض بن جاتا ہے، اور بہت ہی لگا دینے سے تفضیل کل بن جاتا ہے۔ یہ جو نا تفضیل کی اس میں صفت کی جو پہلی صورت تھی، تو صفت ذاتی، اس کی جو نا وہ تفصیل آپ کے سامنے آ گئی بورڈ کے اوپر۔ ایک مرتبہ نقشہ میں پھر بنا دیتا ہوں، سمجھ لیجیے آپ۔ اس میں صفت، پھر اس میں صفت کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے صفت ذاتی، دوسری ہے صفت نسبتی، پھر تیسری مقداری، پھر عددی، اور آخر میں صفت ضمیری۔ پہلی قسم جو تھی صفت ذاتی، اس کے 3 درجے ہیں، اس کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہلاتا ہے تفضیل نفسی، دوسرا کہلاتا ہے تفضیل بعض، یہ جو سامنے لکھے ہوئے ہیں، اور تیسرا کہلاتا ہے تفضیل کل، ٹھیک ہے۔ پھر میں نے بتا دیا تھا اس کے بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ سمجھیں، اس کو یاد کریں اچھی طرح سے، سمجھنے کے بعد پھر جو نا آپ کو آگے اس کی تمام اقسام سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن پہلی صورت، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں، سمجھنے کے بعد آپ یاد کر سکیں گے، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ جب تک آپ سے سمجھانا، اس وقت تک آپ کو یہ چیز کا جو نا وہ آگے یاد کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہوگا، آپ اپلائی نہیں کر سکیں گے۔ اپلائی تب تک کر سکتے ہیں آپ جو نا کتاب کے اندر جو نا ایک اقتباس پڑھا، یا ایک جو نا ہم نے سبق پڑھا، یا ایک پیراگراف پڑھا، تو اس پیراگراف کے اندر اس میں صفت کون سا ہے،
اس میں صفت کی جو نا یہ کون سی قسم ہے، جب یہ پوچھا جائے گا تو ہم تب ہی بتا سکیں گے جب ہم نے ان چیزوں کو اچھی طرح سے سمجھا ہو اور اس کو اچھی طرح سے یاد کیا ہو۔ انشاءاللہ اس میں تو صفت کی جو پہلی قسم ہو گئی تھی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے آ گئی ہے۔ دوسری قسم کو آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔